بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حال ہی میں ایک وائرس کے منظر عام پر آنے سے اس وائرس نے دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ جی ہاں، اس کو کرونا وائرس یا کووڈ-19 بھی کہتے ہیں۔ یہ بیماری ایک متعدی بیماری ہے جو ایک نئے وائرس کی وجہ سے ہے۔ اس کی ابتدا 19 دسمبر چائنا کے شہر ووہان سے ہوئی، جس کو سب سے پہلے ڈاکٹر لی وین لیانگ نے ووہان سینٹرل ہاسپٹل میں معلوم کیا۔ معلوم کرنے کے فوراً بعد ہی 30 دسمبر کو انہوں نے سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر ساتھیوں کو خبردار کیا اور اس کے بعد اپنے سوشل میڈیا ویبو کے اکاؤنٹ سے سب لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا، جس کا حکومت اور عوام دونوں نے مذاق اڑایا اور پولیس نے ان کو ایسی جھوٹی خبر پھیلانے سے روکا، جس کو بعد ازاں BBC نے بھی نشر کیا۔ ڈاکٹر لی وین لیانگ کے سامنے 7 کیسز آئے جن سے انہیں معلوم ہوا کہ یہ وائرس سارس جیسا ہے جو کہ 2003 میں ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اسی اثناء ڈاکٹر لی بھی اس وائرس کا شکار ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی، جس کے بعد یہ وائرس تیزی سے پورے چائنا، ایران، اٹلی اور پوری دنیا کے 198 ممالک میں پھیل گیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 5,98,318 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے 27,373 موت واقع ہو گئی، 1,33,426 صحت یاب ہو گئی، 4,37,519 ایکٹیو کیسز، جبکہ 13,223 سنجیدہ کیسز۔ ماہرین کے مطابق یہ وائرس 10 سال سے کم اور 50 سال سے زائد کے لوگوں پر زیادہ جلدی اثر انداز ہوتا ہے، جس کی اصل وجہ قوت مدافعت کی کمزوری بتائی جاتی ہے۔ جو لوگ 50 سال سے کم ہیں ان پہ وائرس کے اٹیک ہونے کی چانسز 0.02% ہے اور 98% لوگ اس وائرس سے بچ سکتے ہیں، بس اگر ضرورت ہے تو صرف احتیاط کی۔ معزز سامعین، کرونا وائرس ہمارے جسم میں منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور 4 دن تک گلے میں رہتا ہے اور اس کے بعد یہ پھیپھڑوں پر اٹیک کرتا ہے۔ یہ وائرس کپڑوں پر 11 گھنٹے جبکہ سٹیل، لوہا اور دوسری اشیاء پر تقریباً 9 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے۔ زینجن یونیورسٹی کے مطابق یہ وائرس سانپ اور چمگادڑ کی فیوژن جین کی وجہ سے دوسرے جانوروں اور انسانوں میں پھیلا ہے۔ کرونا وائرس کے ہونے کی کچھ علامات بخار، کھانسی، تھکاوٹ اور سانس لینے میں دشواری ہے، مگر یاد رہے ان میں سے ہر علامت کا کرونا وائرس ہونا لازمی نہیں۔ بدقسمتی سے ابھی تک کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی ویکسین بنانے میں میڈیکل ٹیمز ناکام رہی ہیں۔ امریکہ وہ واحد ملک ہے جس نے اس ویکسین کو بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جو کہ عنقریب ہی لانچ کر دی جائے گی، لیکن اس وائرس کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین نے کچھ ضروری احتیاط اور قدیم دیسی نسخوں کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کووڈ-19 ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو کوارنٹین کرنا ہوگا اور وقفے سے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک سینیٹائز کرنا ہوگا اور ماسک کا بھی استعمال کرنا ہوگا۔ بیجنگ ملٹری ہاسپٹل کے CEO پروفیسر چین ہوون کے مطابق لیموں کا رس گرم پانی میں ملانے سے ہم کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ گرم پانی اور لیموں کو مکس کرنے سے یہ الکلائن واٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر کسی دوائی جیسا ہوتا ہے۔ قدیم نسخہ جات کے مطابق اسپن یا ہربل کی دھونی ہر قسم کے جراثیم کو ہوا میں ہی ختم کر دیتی ہے اور اس کا استعمال روزانہ دن میں 2 بار 5 سے 7 منٹ کے لیے مفید ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے کہ ہرمل 70 قسم کے امراض کی دوا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلونجی، عجوا، شہد اور زعفران میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج بتایا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے اور ہم سب کو مل کر اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور اس مصیبت کو سنجیدہ لے کر حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، جو کہ ہمارے اپنے لیے، ہمارے خاندان، معاشرے اور پورے ملک کے لیے مفید ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہونے کی باعث کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو کوارنٹین کریں اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں اور استغفار کریں۔ میں نے اپنا کام کر دیا اور میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرا نام سید نور شاہ اور آپ دیکھ رہے تھے تھنک وائزر چینل۔ لائک کیجئے، اپنے پیاروں کو یہ پیغام ضرور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔